قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ ویلکم بیک جی۔ یہ ایک سوال ہے، لکھا تو بہت ہے، چونکہ اب لکھے ہوئے پہ وہ فیس بک ہر 3-4 دن بعد، کبھی 48 گھنٹے بعد مجھے بلاک کر دیتے ہیں۔ 30 دن کا بلاک، پھر 24 گھنٹے کے بعد 30 دن کا بلاک، وہ کھلا تو پھر 48 گھنٹے کے بعد بلاک، اور پھر اب شاید 72 گھنٹے کے بعد پھر بلاک۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ بھائی وہ جو چیزیں، اعتراضات جو ہم نے لکھے تھے، اس کی بجائے ہم اس کا یوٹیوب کے لیے بھی کوئی بندوبست کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا چاہیے یا سلام کا جواب دینا چاہیے؟ اس کے بارے میں ہمارے جو اس زمانے کے فقہاء ہیں اور جو مفسرین ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے، انہوں نے اپنے اس بیک گراؤنڈ اور اس انوائرمنٹ کے اندر کہا ہے۔ جب وہ سپر پاور تھے، 3 براعظم ان کے انڈر تھے، کوئی ان کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں تھا، جو وہ کہہ دیتے تھے وہ قانون بن جاتا تھا، لہٰذا اس زمانے میں ان کے ججز کے فیصلوں میں جو تحکم پایا جاتا تھا وہ وہی ہے جو آج کل سپر پاورز کے ججز کے فیصلوں میں پایا جاتا ہے کہ جی بس تم اپنا مجرم دنیا کے کسی ملک سے بھی اٹھا کر لے آؤ، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، بس ہماری اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر تم نے یو ایس اے کے اندر یو ایس اے کے قوانین کی پابندی کرنی ہے، اس کے باہر دنیا پر تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تم کہیں بھی کیمپ بنا لو عارضی اور وہاں پہ قیدیوں کو رکھو اور انہیں ایذائیں دو، تم پر مقدمہ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ وہ اس مٹی پہ نہیں کیا گیا۔ دنیا کے کسی قانون کی پرواہ نہ کرتے وہاں کے بندوں کو اٹھاؤ اور اغوا کرو اور لے آؤ، تمہارے اوپر کوئی ملک جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہر سپر پاور کرتی ہے ایسا۔ یہ اس کی سمجھ لیں کہ ڈائنامکس ہے اس کی، سپر پاور کی، ہر کرتی ہے، اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں، ریاست بولتی ہے، لہذا اس زمانے کے فتووں میں ریاست بولتی ہے۔ ریاست یہ کہتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر روٹی مت کھاؤ، کھانا مت کھاؤ، یعنی جہاں وہ کھا رہے ہیں تم بھی وہاں کھانا مت کھاؤ، اس سے تمہارا وقار مجروح ہوتا ہے، تم ایک ایلیٹ کلاس ہو، تم ایک حاکم جو ہے وہ قوم ہو، اور تم اپنے محکوموں کے ساتھ بیٹھ کر نیچے کھانا کھاؤ جہاں وہ کھا رہے ہیں، تو یہ تمہارے وقار کے خلاف ہے۔ یہ اس زمانے کا خناس تھا ہمارے اندر، فقہاء کے فتووں میں بھی اور ججز کے فیصلوں میں بھی تھا۔ تو ان کے حوالے دے کر یہ کہتے ہیں کہ جی غیر مسلموں کے سلام کا جواب نہیں، غیر مسلموں کو سلام کرنا ہی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ سلام کریں تو تم نے جواب نہیں دینا، تمہارے منہ سے زبان تمہاری سڑ جائے اگر اس میں سے السلام نکلے، وعلیکم کہہ دو، لیکن السلام نہیں کہنا۔ لیکن اسلام کے مامے بن کے تم نے ان کو جبرن ان کے ناک پکڑ کے منہ کھول کے اسلام ان کے منہ میں دینا ہے، اور جب تم سلام نہیں کہہ سکتے ان کو تو وہ تمہارا اسلام کیوں قبول کریں گے؟ تلوار کے ذریعے کروا لو، اور کروایا تم نے۔ 3 براعظموں پر ہم نے کوئی دعوت دے کر تو حکومتیں قائم نہیں کی تھی نا، ڈنڈے کے دور پر کی تھی، لہذا وہاں ڈنڈا بولا ہے، اسلام نہیں بولا، اسلامی قوانین نہیں تھے، نام تھا، وہاں ریاست بولتی ہے۔ جیسے وہ امام شافعی کی ایک کتاب پر شرح لکھتے ہوئے صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ بھائی اس زمانے کے تھے وہ بھی، کہ جی اگر آپ قیدیوں کو دارالخلافے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ دھکیل کے لیے جا رہے ہیں آپ، اور رستے میں پانی ختم ہو گیا ہے، تو اس صورت میں ان کے جو قابل جنگ لوگ ہیں ان کو قتل کر دو، اور جو لڑ نہیں سکتے یعنی عورتیں اور بچے ان کو وہاں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی انسانیت بول رہی ہے، کوئی اسلام بول رہا ہے،
وہ اسلام کون سا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ جی ایک بدکار عورت کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی؟ وہ اسلام کون سا ہے جو کہتا ہے کہ جی فلاں بندے نے بلی کو پانی پلایا اور وہ جنت میں چلا گیا؟ اور وہ ایک عورت ہے جو بڑی نیک تھی لیکن ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی کیونکہ اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا اور نہ اس کو کھولا تاکہ وہ کہیں سے ڈھونڈ کے کھا لے، تو وہ اس کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اور وہ کون سا اسلام تھا؟ وہ اسلام نہیں تھا، وہ سپر پاور تھی، وہ جرمنی کی طرح تھے، وہ امریکہ کی طرح تھے، وہ برطانوی سامراج کی طرح تھے، کاپی تھے ان کی۔ وہی خناس تھا، وہی رعونت تھی اور وہی قوانین تھے۔ قرآن دعوت کی کتاب اور قیامت تک کے لیے آپ حاکم ہیں یا نہیں ہیں، اس کے ساتھ قرآن کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کی اخلاقی جو قوانین ہیں وہ اس سے تبدیل نہیں ہوتے کہ آپ حاکم ہیں، آپ سپر پاور ہیں یا آپ محکوم ہیں، وہ دائمی ہے۔ تو بات ہو رہی ہے منافقین کی، آپ جو رہے۔ اچھا، پہلے اس زمانے میں جو ہے وہ اتنا انٹریکشن نہیں تھا آپس میں، اور تھا تو وہی تھا جو ہمارے یہاں عیسائیوں کا اور ہمارا ہے ہمارے ملک میں۔ لیکن نا امریکہ والے بھی تو عیسائی ہیں، برطانیہ والے بھی عیسائی ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی عیسائی ہیں، تو وہ کیسے عیسائی ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام یہی کہتا ہے کہ ان میں دعوت نہ کرو۔ بھائی صاحب، بات یہ کہ آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ پائپ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں محلے میں کسی دوسرے گھر آگ بجھانے کے لیے، آپ کے اپنے یہاں مارکیٹ موجود ہے، دور اتنا ٹکٹ خرچ کر کے تم برطانیہ جاتے ہو، برطانیہ میں مولوی کوئی نہیں ہے دین کا کام کرنے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے، وہاں جمعے نہیں ہوتے، وہاں اللہ اللہ اور رسول کی بات نہیں ہوتی، تم یہاں سے جاتے ہو وہاں ٹکٹ لے کے تاکہ تمہیں سٹار لگ جائیں، بین الاقوامی سفر کی ہیں حضرت نے، اب یہ ایس پی ہو گئے، تمہارے اپنے جو تمہاری اپنی زبان جانتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، ان کو تم اسلام پہنچاتے نہیں ہو، اور جہاں جاتے ہو وہاں بھی تم ان کو نہیں مخاطب کرتے، اپنے ہی مسلمانوں میں بیٹھ کے جناب علی وہ صورتیں ان کی پکی کروا کے 10 اور پیسے اکٹھے کر کے 4 کلو کھیرے، 2 7 اپ کی بڑی بوتلیں اور جناب علی فلاں فلاں کھا پی کے پیٹ تمہارے جناب علی مندر جتنے ہوئے ہیں، اور اپنے ملک میں تم لوگ ان کے مندر جلاتے ہو، تم ان کے گرجے جلاتے ہو، تم ان کو انسان نہیں سمجھتے ہو، تمہارے یہاں وہ کام کرنے آتے ہیں، تم ان کا برتن الگ رکھتے ہو، اپنا برتن لے کے آ بھائی، لسی کے لیے بھی چائے کے لیے بھی۔ تو وہ ہندوؤں والا وہ جو ہم کہتے ہیں ذات پات، وہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے، تمہارے یہاں مسلمان کرنے کے لیے لوگ باقی نہیں رہے، ان کو مسلمان کرو، جب یہاں ختم ہو جائے نا، سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر تم باہر نکلو۔ یہ ہے اصل طریقہ کار۔ خیر، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر غیر مسلم ہے تو اس کو سلام مت کرو۔ سلام آپ جس بندے کو کرتے ہیں سلامتی کی دعا دیتے ہیں، سلامتی کی 2 چیزیں، ایک یہ کہ بدنی طور پر سلامت رہو، تمہارا ایکسیڈنٹ نہ ہو، تمہیں کینسر نہ ہو، کوئی بڑی بیماری نہ لگے تمہیں، اور ایک آخرت کی سلامتی کی دعا کہ اللہ پاک تمہیں آخرت کی آگ سے بچائے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پاک تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، یہی ہے نا سلامتی کا مطلب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم تسلم، اسلام لے آ، سلامتی عطا ہو جائے گی تجھ کو، تو سلامت رہے گا یہاں بھی آخرت میں بھی۔ تو السلام اس نیت سے دیا کریں، کوئی سکھ ہے اس کو بھی، کوئی عیسائی ہے اس کو بھی، کوئی ہندو ہے اس کو بھی، اس کو سلام دیں اور اس نیت سے دیں کہ اللہ پاک اسے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی سلامتی بھی عطا فرمائے۔ یعنی یہ تو بہت بڑی منافقت ہے کہ آپ ان کو دعا نہیں دے سکتے، لیکن اسلام اس کو پہ ٹھونسنے کے لیے آپ تیار ہیں تاکہ آپ کی جنت کھری ہو جائے کہ ایک بندہ مسلمان کر دیا، اب میں نے میرا اپنا آپ جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اب میں جو چاہوں کرتا پھروں میں۔ تو کسی کو بھی سلام کریں، اچھا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔
دوسری بات ہے کہ اگر وہ سلام کرتا ہے، مثلا ایک سکھ آپ کو سلام کرتا ہے، یہاں جو سکھ رہتے ہیں ہمارے یہاں یو اے میں، ہندو ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، ست سری اکال نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے ہیں، ہم انہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں، اسی نیت سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بھی سلام، اس نے ہمیں تحفہ دیے، ہم واپس اس کو اس کا تحفہ کریں۔ تو وہ انس کے لیے، ہمارے قریب آنے کے لیے ہمارا تحیہ، ہماری گریٹنگ استعمال کرتے ہیں بجائے اپنا استعمال کرنے کے۔ اگر آپ کا منہ سڑتا ہے وعلیکم السلام کہنے میں تو آپ اس کو ست سری اکال کہہ دیں، پھر ان کا تو دینا، پھر ان کا لوٹا دیں ان کو، ست سری اکال جو بولے سو نہال، تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ آپ ان کے خیر خواہ ہیں۔ تو ہم پتہ ہی نہیں چلتا، 10 سال پتہ نہیں چلتا کہ کون ہندو ہے اور کون، خاص کر کے ملاباریوں میں محمد محمد کہلاتے ہیں، سارے آواز دیتے ہیں محمد محمد، ہوتا وہ ہندو ہے، ایسی تجوید کے ساتھ سلام دیتا ہے، سلام لیتا ہے، عید مبارک کہتا ہے، تو اب کیا کرے بندہ؟ ہمارے فقہا کے زمانے میں تو بس یا غلام تھے یا وہ آقا تھے، مومن ہو کے بھی غلام غلام ہی تھے، لونڈی لونڈی تھی۔ اللہ پاک فرماتا، اور یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کسی کے دل میں سوال اٹھا ہوگا نا کہ دل نہیں مانتا لیکن ہم ان کو سلام کریں یا سلام کا جواب دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پچھلے 3 4 5 رکوع جو ہے یہ منافقین ہی ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یعنی پچھلی آیات میں فرمایا اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، جب کوئی امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اذاعوا به، وہ اس کو اذاع کہتے ہیں ریڈیو اسٹیشن جو ہوتا ہے براڈ کاسٹنگ، تو اس کو براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں، فوراً خبر پھیلا دیتے ہیں، یعنی منافقین۔ اسی میں آگے چند آیتیں چل کے پھر یہ یعنی اس کا جو پس منظر ہے وہ منافقین ہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو جب ہم مسلمان نہیں سمجھتے تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور سلام کریں تو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے اچھائی کی، نیکی کی، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو اس نیت سے کہا السلام علیکم کہ اللہ پاک اس کو آخرت کی سلامتی بھی عطا فرما دے، ایمان اس سے نصیب ہو جائے، اور اگر وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو تمہیں اس کے مسلمان ہونے کا پھر حصہ دیا جائے گا، چونکہ تم نے دعا مانگی تھی اس کی سلامتی کی۔ اچھا، یہ اس طرح بھی ہے کہ جی آپ کوئی بندہ ہے اور بالکل میرٹ پہ وہ قابل ہے لیکن پھنسا ہوا اس لیے کہ کوئی سفارش کوئی نہیں ہے، اس صورت میں آپ اگر اس بندے کی سفارش کر دیتے ہیں، اگر آپ کی سفارش چلتی ہے اور آپ سفارش کر دیتے ہیں کہیں اور اس کو جاب مل جاتا ہے، تو جب تک اس کی وہ نوکری لگی رہے گی، جتنی اس کی تنخواہ ہے اتنے پیسے آپ کو صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا، آپ کا حصہ ہے وہ، اس کی کمائی اصل میں آپ کی سفارش کا ذریعہ ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنہ، اس کا مطلب ہے کہ سفارش اچھی سفارش بھی ہوتی اور بری سفارش بھی ہوتی۔ وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے شفاعت کی یعنی سفارش کی بری، کسی برائی میں، نااہل بندے کو کھپوا دیا اس نے، اب وہ جو وہاں کرے گا، جو رشوت لے گا، جو گپلے کرے گا، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس میں آپ پر اس کے آپ کے حصے کا بوجھ لازم پڑے گا۔ آپ نے ایسا بندہ کھپایا ہے، لہذا جو بھی وہ کرے گا اس کا بوجھ پھر آپ کو اٹھانا پڑے گا، وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ پاک ہر چیز کا جو ہے وہ بڑا ناپ تول رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم تحیہ دیے جاؤ، یعنی گریٹنگ پیش کرے تمہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم تحیہ پیش کرو اسے اس سے بہتر، یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے السلام علیکم تو تم اسے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مختصر عرب کہہ دیتے سلام و رحمہ،
تو اگر وہ آپ کو کہتا ہے گڈ مارننگ تو آپ اسے کہیں ویری گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے. اچھا اگر وہ کوئی اور صباح الخیر کہتا ہے آپ کہتے ہیں صباح الورد، صباح النور. جو گریٹنگ وہ دیتا ہے اس سے بہتر کر کے سنوار کے جو ہے وہ گریٹنگ اس کو جواباً پیش کرو. اور ردوہا، یا وہ جو اس نے دی ہے وہ تو لوٹاؤ نا، وہ امانت ہے. یعنی بہتر اگر تم نہیں دے سکتے تو وعلیکم السلام کہہ دو پھر. یعنی اللہ پاک کہتا ہے وہ تو لوٹاؤ نا جو تمہیں اس نے دی ہے، وہ اس کی امانت ہے. جب تمہیں گریٹنگ پیش کی جائے تو اس سے بہتر گریٹنگ میں جواب دو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو جتنی اس نے دیا اتنی لوٹاؤ. اور ردوا یہ حکم ہے، مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے. اس کو نہ کسی کا فتویٰ روک سکتا ہے، نہ کسی کا عہدہ اور مقام روک سکتا ہے کہ جی فلاں نے کہا کہ نہیں دینا. وہ فلاں قرآن سے بالا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا وہی پورا ہوگا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. ہر آیت کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہر آیت کا جس میں قوما آ کے نا پھر جو آخر آیت ختم کی جاتی ہے وہ جوس ہوتا ہے اس آیت کا. وہ کافر ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہ منافق ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کیا ہے، اس کا صاحب تمہارے اوپر نہیں ہے. اللہ کافی ہے حساب کرنے کے لیے. یہ تمہارے سلام نہ دینے سے اس کا کیا جواب نہ دینے سے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ بڑے آئے ہو تم فن خان، تمہاری دعا سے کہیں وہ اس کو نوکری نہ مل جائے. بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس نہ سکیں ہماری دعا قبول ہی نہ ہو جائے اس کے حق میں. ہم اگر اسے کہیں گے السلام علیکم، سلامتی نہ مل جائے کہیں اسے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ان کے یہاں ہے نا کہ جو شودر ہیں وہ ہمارے وید نہ سننے پائیں، گیتا نہ سننے پائیں. یہ مقدس کلام ان کے گندے کانوں میں کیوں پڑے؟ بالکل اسی طرح ہمارا مقدس سلام ان کے گندے کانوں میں کیوں پڑے؟ ہاں، مسلمان کرنے کے لیے ہم ان کی لڑکیاں اغوا کر کے ان کو مسلمان جو ہے وہ کر کے تو جنت میں چلے جاتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی تم الہ بننے کی کوشش مت کرو. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تم سب کو یقیناً جمع کرے گا اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. تو وہ فیصلے کر دے گا کون سلام کے قابل تھا کون سلام. لیکن تمہیں سلام اگر کیا جاتا ہے تو تم اس سے بہتر کر کے اس کو پیش کرو. اور تم جو کسی کو گریٹنگ دو گے، سلام دو گے، وہ بطور سفارش سمجھی جائے گی. اس کے نتیجے میں اگر اس کو بندہ آج نہیں 10 سال بعد بھی اللہ پاک اس کو ایمان نصیب کر دیتا ہے تو وہ تمہاری وہ سفارش، اس میں تمہارا حصہ رکھا جائے گا کہ اس بندے نے دعا کی تھی، اس کو سلامتی کی دعا دی تھی تو اللہ پاک نے سلام، تو اس میں تمہارا شیئر ہوگا جس طرح بڑی بڑی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوتا ہے. اور اگر کوئی پیش کرتا ہے تو اس سے بہتر جواب دو. یہ اللہ کا حکم ہے. فحیوا بأحسن منها، فحیوا صلو، یہ صلو کی طرح ہے، نماز پڑھو. فحیوا بأحسن منها، اس سے بہتر جواب دو. اگر بہت ہی گرے ہوئے ہو، اتنی انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر اتنی تو ہونی چاہیے ردوہا، وہ تو پلٹا کر دو نا اس کو. تو کوئی پابندی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کو آپ سلام کریں اور سلامتی کی دعا کی نیت سے اس کو سلام کریں. اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو نہایت خوشی و خضوع سے اس کو جواب دیں. اللہ پاک کافی ہے حساب لینے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.